کی نامزدگی پر آج کل بڑی بحث جاری ہے، اور ایک جھوٹ کا مینار روز کھڑا کیا جاتا ہے اور صبح سے لے کر شام تک اس مینار کی تعمیر جاری رہتی ہے۔ یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ، سوشل میڈیا کے اوپر، ایکس کے اوپر، فیس بک کے اوپر، اور ایک ہی کہانی ہمارا یہ یوتھیا بریگیڈ اس مینار کی بنیاد سے لے کر اس کے آخری کونے تک مینار کے وہ بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ پونے 2 سال سے، بلکہ 2 سال ہونے کو ہیں کہ یہ آج عمران خان جو ہے وہ رہا ہو جائے گا، جیل کا دروازہ ٹوٹ جائے گا اور وہ باہر آ جائے گا۔ ڈالر کماتا ہے، پاؤنڈ کماتا ہے، مال کماتا ہے، وہ جو صبح سے لے کر شام تک جھوٹ کا مینار کھڑا کیا ہوتا ہے وہ رات گئے درام سے نیچے گر جاتا ہے، کیونکہ پونے 2 سالوں کے دوران جتنے بھی مینار تعمیر کیے گئے اس میں سے کوئی بھی سلامت نہیں رہا، اور وہ پونے 2 سالوں سے جو اڈیالہ کا قیدی ہے، قیدی 804، وہ آج بھی نہ صرف قید ہے بلکہ عید بھی جیل میں ہی منا رہا ہے، جس کے لیے اس کے جناب 4 جوڑے کپڑے، 2 جوتوں کے جوڑے، ایک خوبصورت سی ویسٹ کوٹ جناب وہ پہنچا دی گئی ہے، اور اس کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بھی آپ کھانے کی فرمائش کریں گے تو وہ بھی آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو مل بھی جائے گا، پک بھی جائے گا، اور وہ ویسے بھی ان کی مرضی کے مطابق ہی ملتا ہے، تو اس کی بھی انہوں نے فرمائشیں کر دی ہیں۔ لاڈلا کہتی ہے نا جی، تو اس وجہ سے تو وہ لاڈ ان کا برداشت ہمارے جیل عملہ بھی کرتا ہے اور اس کے گھر والے بھی کرتے ہیں۔ پارٹی تو اس کے ساتھ اتنا لاڈ کرتی ہے، اور یوتھیا بریگیڈ اتنا لاڈ کرتا ہے، یہ یوٹیوبرز اس کے ساتھ اتنا لاڈ کرتے ہیں کہ روز اس کے نام کے اوپر ہزاروں لاکھوں ڈالر کماتے ہیں، لیکن کمال ہو کہ 1 روپیہ بھی پارٹی کے فنڈ میں دو، کیونکہ پارٹی کنگال ہو چکی ہے، اور اب وہ کہتے ہیں جی جتنے بھی ان کے جو چینلز ہیں نا ان کو مونیٹائز کرا کے پی ٹی آئی کے چینلز کو، تو جو پیسے ویسے آئیں گے اس سے وہ پارٹی فنڈ جو ہے اور پارٹی کا جو سیکریٹریٹ ہے اس کے ملازمین کی تنخواہیں وغیرہ جو ہے وہ ادا کی جائیں گی۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جناب یہ جو امن کا نوبل انعام جس کے لیے اب یہ یوتھیا بریگیڈ نے کہانی گھٹی ہے کہ عمران خان کو نامزد کر دیا گیا ہے، جھوٹ، سفید جھوٹ ہے ہی نہیں۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ ناروے کی ایک نام نہاد پارٹی ہے، چھوٹی سی پارٹی ہے جس کی پارلیمنٹ میں ایک بھی سیٹ نہیں ہے، اور اس میں کچھ پاکستانی بھی شامل ہیں، اور اس پارٹی کا پورے ناروے کے اندر جتنا بھی اثر و رسوخ ہے یہ اس کا صرف 0.3% ہے۔ اس میں کچھ جو یوتھیا شامل ہیں پاکستانی ہیں، انہوں نے جناب یہ عمران خان کو امن کے نوبل انعام کے لیے نامزدگی اس کی بھجوا دی۔ اب نامزدگی بھجوانی ہوتی ہے 31 جنوری 2025 تک یہ بھجوانی تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے چند دن پہلے بھجوائی اور خود ہی پھر اس کی مشہوری کر دی، ہاں جی، اور یوتھیا بریگیڈ نے یہ کام کیا ویوز لینے کے لیے، ڈالر کمانے کے لیے، پھر وہ اور قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے، عوام کو جو ہے وہ اپنے ووٹرز کو بھی اس میں جو ہے وہ چکر دینے کے لیے۔ وہ ڈیٹ گزر چکی اور اب تک کی جو ان کی جو نوبل انعام کا جو طریقہ کار ہے، جو نوبل یا جو ان کی پرائز کے لیے نوبل انعام کے لیے، تو یہ اس کے لیے طریقہ کار ایک باقاعدہ طور پہ وضع کیا گیا، اور اس مرتبہ جو انہوں نے لسٹ جاری کی ہے تو وہ اس میں تقریباً کوئی 338 کے قریب جو ہیں اس میں لوگ اور کمپنیز جو ہیں وہ شامل ہیں۔ یہ میں انڈیویجول ملا کے بات کر رہا ہوں، اور وہ کہتے ہیں جی ہمارا رولز ہے کہ ہم جب وہ نامینیشن ہمارے پاس آ جاتی ہیں تو وہ ہم کسی کا نام ڈسکلوز نہیں کرتے تا وقت کہ اس کا جو ہے وہ اس کو ایوارڈ جو ہے وہ مل جائے، اور جتنی پھر نامزدگیاں ہوتی ہیں وہ ہم پھر جا کے 50 سال بعد بتاتے ہیں کہ یہ نامزد تھے، تو وہ تو اتنا اس کو جو ہے وہ سیکرٹ رکھتے ہیں۔ لیکن چونکہ وہ یہ یوتھیا نے خوشی منانی تھی اور یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھولنا تھا،
ایک وہ میں نے کہا تھا نا جھوٹ کا ایک وہ معیار کھڑا کیا جاتا ہے. پہلے آکسفورڈ کا وائس چانسلر کا جو آکسفورڈ کے چانسلر کا جو ہے وہ مینار کھڑا کیا تھا, کیا بنا اس کا؟ وہ بھی جھوٹ تھا, شراب ثابت ہوا, وہ درام سے نیچے گر پڑا. ہاں اب وہ اب الگ بات ہے کہ اب جتنے بھی وہ ہمارے جناب دوست ہیں یا مخالفین ہیں عمران خان کے, وہ اب اس کو اڈیالہ کا چانسلر کہتے ہیں. ہاں جی, وہ کہتے ہیں جی آکسفورڈ کا تو نہیں بن سکا, اڈیالہ کا چانسلر کہتے ہیں. تو اس کے نام کے اوپر بھی انہوں نے جناب تھبنچو اچھا خاصا کمایا. یہ عمران ریاض اینڈ کمپنی, شہباز گل, ہاں جی, یہ زلفی بخاری, یہ جتنے بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں, تو انہوں نے اچھا خاصا اس کو بدنام کر کے وہاں پہ بدنام کرنے کا مطلب یہی ہے نا کہ جناب اس کا ہے ہی نہیں ہے, نام ہی نہیں ہے, کوئی لسٹ میں نہیں ہے, اور یہ پھیلا رہے تھے اس کے جناب. اب اسی طرح یہ نوبل انعام کے معاملے کے اوپر, اور امن کا نوبل انعام, کون سا امن جی؟ 9 مئی کیا, فوج پہ چڑھائی کی, اداروں پہ چڑھائی کی, فوجی تنصیبات پہ چڑھائی کی, شہداء کے مجسمے گرا دیے, سر عام فائرنگ کی, ٹھیک ہے جی. پھر جناب 26 نومبر کیا, فورسز پہ گولی چلائی, 4 جوان جو ہے وہ شہید ہو گئے رینجر اور پولیس کے. ہاں جی, کون سا امن کا جو نوبل انعام جس کے یہ حقدار ہے, اور جیل میں بیٹھ کر کون سی اس نے امن کی جو ہے وہ بات کی آج تک جس کو جناب وہ نوبل انعام دیا جائے؟ تو یہ بھی تو حقیقت اس کے سامنے رکھی جائے. لیکن بات پھر وہی ہے نا کہ بس وہ ایک وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک وہ چلتا ہے, وہ دریا ہے, چلی جا رہا ہے جھوٹ کا بہتا ہوا دریا. ہاں جی, بہتا ہوا دریا ہے اور چلا جا رہا ہے, لیکن اس کا نہ سر ہے نہ کوئی پیر ہے, جو اس کی نہ کوئی منزل ہے, بس وہ بہتا جا رہا, آخر میں جا کر اس سمندر میں غرق ہو جاتا ہے. یہ ہے ان کی جو عمران خان کے لیے محبت. اس کو بیچ رہے ہیں, سمجھنا چاہیے, اس کو بیچ رہے ہیں, اس کو استعمال